اب ہمارے بیچ مہمانان کرام موجود ہیں، ہمارے بہت خصوصی مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ہمارا پروگرام کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب تبرک تقسیم کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے مہمان کو سننا ضروری ہے۔ انہوں نے جو ہمیں سنا، ہمارے بچے کو سنا، فاؤنڈیشن کے نظام کو سنا، اس تعلق سے آپ کے سامنے وہ بات رکھیں گے۔ اور میں سب سے پہلے حضرت اقدس جناب مولانا عبد الحنان صاحب حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ حضرت والا تشریف لائیں اور قرآن کریم کے تعلق سے چند باتیں بتائیں، اور ہمارے ان بچوں نے جو کارکردگی مختصر سی پیش کی ہے اس تعلق سے بھی تبصرہ فرمائیں۔ بسم اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ اے بچوں چپ جاؤ، چلو کھیل بند کرو، یہاں سے چلو، یہاں سے جائیے، خاموش بیٹھاؤ ان کو۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدر محترم حضرت مولانا ہمارے مفتی عبد الرازق صاحب دامت برکاتہم، ناظم اعلیٰ صوبہ دہلی جمعیت العلماء ہند صوبہ دہلی، اور مفتی عمران صاحب نے بہت بڑی شخصیتوں کو دعوت دی ہے، اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، ان کے سامنے کچھ کہنا میرے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن جب مجھے حکم دیا گیا ہے تو چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایک فاؤنڈیشن آپ کے یہاں پر موجود ہے، الحمدللہ بچوں کا پروگرام سنا، انگلش میں بھی اردو میں بھی، قرآن کا پڑھنے کا انداز اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنگنانے کا انداز، یہ دلوں کو چھوتا چلا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر مسجد کے علاقے میں اگر یہ تعلیمی سلسلہ قائم ہو جائے تو جو حالات آج مسلمانوں پر خاص کر ہندوستان میں آ رہے ہیں اس سے ہم ایک حد تک اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ حضرت مولانا علیم ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تڑپ کے ساتھ ایک بات فرمائی تھی کہ اگر مسلمان 5 وقتہ نمازی بن جائیں اور تہجد گزار بھی بن جائیں، لیکن ان کے اندر اگر سیاسی شعور نہ ہو، یعنی تعلیم حاصل کرنے کا جو معیار ہے وہ ان کے پاس موجود نہ ہو تو ہم منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اور آپ نے پھر ایک جگہ پر فرمایا جب تک ہم تعلیم کو غذا کی طرح استعمال نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی جیسے ناشتہ کرنا، دوپہر کا کھانا کھانا، شام کا کھانا کھانا، پھر اس کے ساتھ اور کچھ غذائیں ایسی ہوتی ہیں ان کا استعمال کرنا، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے اس قوم کو وہ تعلیم کے اندر آگے جائے اور اس کو غذا سے بھی زیادہ اہمیت دے، تب جا کر ہم ہندوستان کے اندر اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر سیاسی شعور اور تعلیمی بیداری ہمارے اندر موجود نہیں ہے تو قوموں کو ہمیشہ اسی سے نقصان پہنچا ہے۔
طوفان باد و بارہ سے قوموں کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا نقصان شعور صحیح کی محرومی کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ ہمارے اندر اگر شعور صحیح پیدا ہو جائے تو یقیناً ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے قریب بلا لیا اور اپنی معرفت جو ہے وہ ہمیں مل گئی۔ یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے کسی کسی مقام پر، ورنہ دنیا میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں بغیر تعلیم کے، بغیر ایجوکیشن کے، ہر وقت دوسرے کاموں میں مشغول ہیں، اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلیمی میدان میں آگے جائیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک جامعہ ملیہ میں پڑھنے والا طالب علم وہ کورس بھی کر رہا ہے، اور قرآن پاک کو جیسے مدرسوں میں حفظ کیا جاتا ہے، اس بچے نے اس مدرسے میں، اس مکتب میں قرآن پاک کو حفظ بھی کیا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے علاقے کے لیے بھی، آپ حضرات کے لیے بھی۔ اس لیے طوفان آ جائیں، زلزلے آ جائیں، سیلاب آ جائیں، قوموں کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا شعور صحیح نہ ہونے کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ لیکن آج یہ چیزیں ہمارے ذہنوں سے اور ہمارے اندر سے نکل چکی ہیں۔ اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں مفتی عمران صاحب کو اور ان کے فاؤنڈیشن کے معاونین کو، جنہوں نے یہاں پر اتنا بڑا یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ دوسری بات، قرآن پاک کی میں نے ایک آیت پڑھی جو آج چیلنج ہے ہم سب کے لیے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یاد رکھیے اس کے الفاظ یہ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اس کے معنی یہ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اس کی قرأت یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہیں، یہاں تک کہ اس کا رسم الخط یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمہ ایک جگہ پر خطبہ دینے کے لیے، لیکچر دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں کے جو پرنسپل تھے وہ عیسائی تھے۔ اب وہ عیسائی پرنسپل جب خطبہ دے دیتے ہیں، پروگرام ختم ہو جاتا ہے، تو پھر ایک روم میں کرسیوں پر، ایک ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر لوئک جن کا نام تھا، وہ اقبال سے ایک سوال کرتے ہیں، یہاں پڑھا لکھا مجمع موجود ہے، انہی کی نسبت سے میں بات کرنے کی بھی جرات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، کیا آپ بھی وحی باللفظ کے قائل ہیں؟ یعنی اللہ کی طرف سے الفاظ بھی آئے ہیں آپ کے قرآن کے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی، میں تو بالکل اس کے اوپر مکمل ایمان رکھتا ہوں۔ اور قرآن کی آیت تو خیر انہوں نے پیش نہیں کی، لیکن میں آپ کو بتا دوں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ جب جبرائیل امین تشریف لاتے تھے تو آپ پڑھتے تھے تو نبی علیہ السلام جلدی جلدی اس قرآن کو پڑھتے تھے تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔ فرمایا جلدی جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا یہ ہمارا کام ہے، بس آپ پڑھتے رہیے۔ یہ تو الفاظ کی جمع ہو گئے، الفاظ جمع ہو گئے۔ پھر آگے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کا بیان، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ اس کی وضاحت کر دیں، جس طرح سے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اسی انداز میں آپ قرآن کی وضاحت بھی بیان فرما دیں، لِتُبَيِّنَ بھی لوگوں کے درمیان۔
تو اب ڈاکٹر اقبال نے کہا میں تو وحی باللفظ کا قائل ہوں. تو کہا کہ آپ، کہ بھئی میں تو قائل نہیں ہوں. انجیل آئے، زبور آئے، یا توریت آئے، یا قرآن آئے، کہ یہ الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں آتے ہیں. اور انہیں دلیل کیا دی؟ انہوں نے دلیل یہ دی کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان جانتے تھے، اس لیے مفہوم ایک اتارا گیا ان کے ذہن میں، اور اسی مفہوم کو انہوں نے عربی زبان کے اندر منتقل کر دیا. یعنی خود انہوں نے اپنی ہاتھ سے کتاب کو لکھ دیا. نعوذ باللہ من ذالک. وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دانے ہاتھ سے کبھی کوئی خط و کتابت کی ہی نہیں، تو قرآن کیسے لکھ دیتے؟ تو خیر وہ کہنے لگے کہ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ مفہوم اوپر سے آتا ہے اور الفاظ جو ہے وہ نازل نہیں ہوتے. جو پیغمبر جو زبان جانتا ہے اس کو اپنی زبان میں منتقل کر دیتا ہے. اب ڈاکٹر صاحب یہ بات سن کر عجیب سے حیران سے ہو گئے. انہوں نے کہا حضرت میں اردو فارسی کی شاعری کرتا ہوں، میں اردو اور فارسی میں شعر کہتا ہوں. جب میں شعر کہنے کے لیے بیٹھتا ہوں بہت نالائق آدمی ہوں، اور میں خادم ہوں، میں عقیدت مند ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب میں کاپی قلم لے کر بیٹھتا ہوں تو اشعار کے اشعار وہ اردو الفاظ میرے ذہن میں آتے رہتے ہیں، اور وہ الفاظ بعینی میں ان کو نقل کرتا رہتا ہوں. تو جب شعر کے شعر میرے اوپر الفاظ کے ذریعے سے نازل ہو جاتے ہیں تو وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ خود اپنی طرف سے کوئی نہیں بولتے، جو اللہ بولتا ہے وہی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ الفاظ اوپر سے نہیں آئے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. اور حقیقت یہ ہے کہ 22-23 سال کی عمر میں بھلا یہ شعر کوئی کیسے کہہ سکتا ہے؟ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. اب اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، نہ وقت ہے میرے پاس. بہرحال مجھے یہ بتانا مقصود تھا کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں جو حفظ کیا ہے ہمارے بچے نے. انشاءاللہ یہی بچہ کل کو ان قرآن کے معنی اور مطالب کو سمجھے گا، قرآن کا داعی بنے گا، اور قرآن کی دعوت پوری دنیا کے اندر پھیلے گی. کبھی کبھی ایک شبہ اور ہوتا ہے ہمیں، میں آپ کو صاف طریقے سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آیتیں کیوں نازل ہوئیں. ارے صرف قرآن ہندوستان کے لیے تھوڑا ہی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں آیتیں آئیں وہ بس وہی قرآن ہے. یہود و نصارہ کا جہاں ذکر ہوگا وہ امریکہ، لندن، کینیڈا، یورپین ملکوں میں جہاں پڑھے جائیں گے ان کا دماغ کھلے گا، اور کھلتا چلا جا رہا ہے. یہ ایسی کتاب نہیں ہے، یہ ہدی للناس ہے، تمام دنیا کے لیے یہ ہدایت، دنیا کے انسانوں کے لیے یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت ہے. اس لیے قرآن پورے عالم کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو یہ اس صفت سے متصف کیا ہے کہ وہ حافظ قرآن بن جائے. تمام رشتے اپنی جگہ. دیکھو ایک ہوتا ہے سافٹ ڈیٹا اور ایک ہوتا ہے ہارڈ ڈیٹا. ہارڈ ڈیٹا یہ جو قرآن پاک لکھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، اور سافٹ ڈیٹا یہ ہے کہ یہ سینے کے اندر محفوظ ہو گیا ہے. جب ایک چھوٹی سی چپس میں، جب ایک پین ڈرائیو میں ہم بڑی سے بڑی لائبریری کو اکٹھا کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے چھوٹے سے قلب کے اندر اس قرآن پاک کو آج جمع کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ بات تو پہلے سمجھ میں ہمارے نہیں آتی تھی، لیکن آج ہم اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. ایک
رشتہ ہمارے نبی سے ہمارا یہ ہے کہ وہ ہم آپ کے امتی ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں. یہ ربط باہمی امت کے لیے وجہ سے تفاخر ہے. حضرت مولانا اسد اللہ صاحب مظاہری، ناظم مظاہر العلوم سہارنپور، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں. ان کی ایک بہت پیاری نعت ہے: مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں کہ بعد از خدا محترم تم ہو. تو اسی میں کا ایک شعر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس انداز میں اس شعر کو اس انداز سے انہوں نے پرویا کہ تمہارا ہے خدا، یہ ربط باہمی امت کے لیے وجہ سے تفاخر ہے. یہ ربط یعنی نبی علیہ السلام ہمارے درمیان جو واسطہ بنے ہیں، یہ ربط باہمی امت کے لیے وجہ سے تفاخر ہے. تمہارا ہے خدا محبوب، محبوب خدا تم ہو. اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن نازل کیا گیا. تو ہمارا رشتہ ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے نبی ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں. لیکن ایک رشتہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام بھی حافظ ہیں، اللہ بھی حافظ ہے، اور جو بچہ آج حافظ بن گیا اس کا رشتہ نبی علیہ السلام سے جڑ گیا. لہٰذا یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ یہ رشتہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. بس یہ چند باتیں آپ کے سامنے مجھے عرض کرنی تھیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد کا اجالا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد